بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ طیبۃ طاہرہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سزا نہ دیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری، ان کے بچے، ان کے بوڑھے امی ہیں، ان کے عاجز بزرگ، ان کے جوان، ان کے بیوہ عورتیں ان بہت بڑی مصیبت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فساد نہیں پسند، ان اللہ لا يحب المفسدین، ان اللہ لا يحب الفساد۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ختم کرتے ہیں، یہ دشمن کو سزا دیں جو اتنا خون بہا رہے ہیں ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بچوں کے، جہاں دل رو رہا ہے آنکھوں سے پہلے۔ اللہم ارحم ضعفهم، اللہم تقبل شہداءهم، اللہم ارحم حالهم، اللہم اقهر عدوهم، اللہم رد كيدهم في نحرهم عملهم من تدبيرهم، یا رب العالمین انك انت القوی، یا رب العالمین انك انت القوی، یا رب نشکو الیک ضعفنا، یا عزیز یا جبار ارنا عجائب قدرتك في هذا العدو۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، لك الحمد على ما قضيت، اللهم لا اعتراض على حكمك، اللهم لك الحمد على ما قضيت، اللهم ارحم ضعفاءنا، اللهم ارحمهم واستجب دعاءهم، اللهم انهم توجهوا اليك، لا حول لهم ولا قوة الا بك يا رب العالمين، اللهم لا حول ولا قوة الا بك يا رب العالمين، اللهم يا ذا الركن الشديد نتوسل اليك باسمائك الحسنى، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ارنا عجائب قدرتك يا رب العالمين، ارحم حالهم وارحم ضعفهم وارحم صغارهم وارحم عجزهم وارحم جوعهم فقرهم إليك يا الله، نحن الفقراء وأنت الغني يا رب العالمين، يا ذا القوة المجيد والعرش العظيم، اللهم سلط عليهم ملائكتك وخزهم ورد كيدهم في نحورهم وعملهم من تدبيرهم، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم آمين۔ Do not forget to pray for them۔ بہت شدت میں ہے، مصیبت تو یہ ہے دشمن تو اتنا فساد پا رہا ہے کیونکہ کوئی اس کو روک نہیں رہا۔ امت الاسلام ساری کے ساری امت الاسلام ایک بھی نہیں کوئی بول رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہے جیسے کہ فلم میں ہے، جیسے کہ ریالٹی نہیں ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ بہت فساد پا رہا ہے یہ دشمن بہت۔ فرعون کو کہا گیا کہ تم اتنا بڑا فرعون کیسے بنا؟ اس نے کہا مجھے کسی نے روکا نہیں، اور یہ فرعون اس زمانے کا اتنا فساد پا رہا ہے کوئی بھی نہیں اس کو روک رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر، پورے یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو مسلمان ہیں، جو حافظ قرآن ہے، نصرت انہیں کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَلْيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی لوگ شہادت کی درجہ پائیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کون ہے اس امت میں جو اٹھے اور اپنے بھائیوں بہنوں کا ساتھ دے، اور کتنے منافقین ہیں اس امت میں جو منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تماشا، کوئی بھی نہیں اپنی جگہ سے رہا، کھاتے ہیں پیتے ہیں دعوتیں کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہتھیار یا آپ آگے بڑھنا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ، لیکن یہی ہے کہ کسی کو شہادت کے درجہ ملتا ہے، کسی کو نفقات کے درجہ ملتا ہے، صدقات کے درجہ ملتا ہے، کسی کو ثواب ملتا ہے اس کے اپنی جگہ میں جتنا وہ اس کا دل تڑپ رہا ہے۔ یا اللہ کچھ تو ہو، کچھ ہمیں ہدایت دیں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نصرت کریں ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بچوں کی۔ بہت خون بہہ رہا ہے، ہر گھر میں ایک مصیبت ہے، ایک آفت ہے، ایک قیامت کا نظارہ ہے جو ہو رہا ہے، نہ پہلی بار ہوا نہ آخر بار ہوگا، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ یہی دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہینے حصار طائف
رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جب سے حق کی آواز بلند ہوئی ہے، اسلام کی آواز بلند ہوئی ہے، کتنے دشمن ہیں اگینسٹ حق. جس ذات نے حق کا علم اٹھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے جب سے دوسری پارٹی، دشمن کی پارٹی کھڑی ہے، کسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، یہ حق ختم ہو جائے. حق تو نہیں کبھی ختم ہوگا. اور یہ جنگ آسمان سے شروع ہوئی ہے، زمین تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اللہ کا حکم ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو ختم کرنا بہت کوشش کی ہے، ایز اف کہ رسول اللہ ختم ہو جائے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا. یہ ان کی کوشش تھی اور آج بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمان ختم ہو جائیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکر کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں، ابھی مدینے پہنچتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ روم دشمن نارتھ مدینہ تیاری کر رہے ہیں تو اٹیک مدینہ. ان کی یہی نیت تھی جیسے طائف کے لوگ نکلے تھے آفٹر غزوت مکہ کہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہو گئی ہے مسلمان، ان کو ختم کرنا ہے. تو نکلتے ہیں ختم کرنے کے لیے. اور کیسے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ختم کر دیتے ہیں. اتنی بڑی طاقت جو نکلی تھی غزوت حنین میں، دشمن کی طاقت، کیسے بکھر جاتے ہیں اور کیسے ان کا پیچھا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف وہ بکھر گئے. اسی طرح یہ طاقت، روم کی طاقت، ہرقل نے جب سنا کہ اس طرح پاور میں آ رہے ہیں مسلمان، بہت سے لوگ اسلام پا رہے ہیں، بہت سے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو کسی کو مناسب نہیں ہوگا کسی دشمن کو کہ کیسے مسلمان اتنی پاور میں آ گئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی ہیں کہ روم تیاری کر رہا ہے، بہت سی بڑی آرمی لشکر یہ مدینے کی طرف آئیں گے، ابھی تیاری ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ تھا، بھیجا اطلاع کے لیے، دیکھو کیا ہو رہا ہے. جب رسول اللہ کے لوگ واپس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واقعی بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے. اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار نہیں کریں گے کہ مدینے تک پہنچے، مدینے کے لوگوں پر اٹیک کیا جائے جو مسلمان ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا عام میں اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے اس دشمن کی ملاقات کے لیے. ان کا انتظار نہیں کریں گے، جب ہم تک پہنچیں گے ہم نکلیں گے. سبحان اللہ. امت الاسلام نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے ایز اے لیکچر، لیکن عمل نہیں کیا. دشمن کو اتنا بڑا چانس دیا ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، دیکھ رہے ہیں کوئی آگے نہیں بڑھا اور کہا کہ ختم، یہاں تک انف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں دکھایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. افسوس کہ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے ملاقات کے لیے، اپنے دشمن کے انتظار نہیں کریں گے، ہم تیاری کریں گے اور نکلیں گے. سبحان اللہ. سخت گرمی کے زمانہ، یہ جیسے جون جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں، کھجور پکنے کا زمانہ. اور جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے، گرم ہوا چلتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ دنیا کی طرف دیکھیں گے کہ آخرت کی طرف دیکھیں گے. جب رسول اللہ پکار رہے ہیں اور کہیں حی علی الجہاد، آپ کو نکلنا ہے جہاد کے لیے. یہ ایسی جنگ ہے، یہ غزوہ جس میں پوری کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورت التوبہ. اس سے بڑے جنگیں ہوئی ہیں، غزوت بدر، غزوت احد، لیکن اب حالات بہت بدلی ہوئی تھی. پہلے بالکل پیور تھے عقیدہ ان کا، بہت سے کم لوگ تھے،
جنہوں نے نصرت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اپنے جان مال اولاد سب کچھ بیچ کر رہے تھے، بہت قلیل لوگ تھے۔ اب تو اسلام بہت پھیل گیا تھا، کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کافی مسلمان ہوئے۔ اللہ جانے ہر ایک کا عقیدہ کیسا ہے، اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں۔ جب آپ کے پاس تھوڑی سی جویلری ہوتی ہے تو آپ دکان پر جاتے ہیں تو ایکسچینج اگر آپ سیل کرنی ہے تو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ گولڈ ہے یا گولڈ نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں موت النار، وہ جلا دیتا ہے، ایک ڈراپ فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ گولڈ ہے یا گولڈ نہیں۔ اسی طرح فرام ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں مسلمانوں کی، کیونکہ جو منافق ہے، جس کا عقیدہ ویک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں۔ غزوۃ تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ قلیل نہیں رہے، بگ پاور ناؤ، لیکن عدد میں نہیں، نمبر میں نہیں، اب تھوڑے سے بھی ہیں لیکن مخلص ہیں اور آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو نصرت پائی جاتی ہے۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت لالچ دیا اور بہت انکریج کیا مسلمانوں کو کہ جہاد کے لیے نکلو۔ اور یہ جو آیتیں آپ کے سامنے ہیں سورۃ توبہ کی، اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، جب آپ کو جہاد کا بلاوا آیا، پہلے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہمیں جہاد کا موقع ملے، ہم بھی شہداء کا درجہ پائیں۔ جب جہاد کے لیے پکارا تو آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ اتنی مضبوطی سے دنیا کی طرف آپ کا رجوع کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا تمہیں بہتر لگ رہی ہے آخرت کے مقابلے میں؟ دنیا تو کچھ بھی نہیں، کچھ دنوں کا متاع ہے، that's it۔ لیکن آخرت کا مقام بہت بڑا ہے، مجاہد کا درجہ بہت بڑا ہے۔ کتنی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، کتنے حدیث آئے اس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ توبہ میں الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو then wait يعذبكم عذابا أليما، تمہیں موت سے ڈر ہے، موت گھر تک پہنچ سکتی ہے، تمہیں دشمن سے خوف ہے، دشمن گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، painful، اگر تم جہاد کے لیے نصرت کے لیے نہیں نکلو گے تو then wait، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو بہت painful ہے، عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، تم نہیں نکلو گے، نصرت نہیں کرو گے اسلام ان مسلمانوں کی تو دن اللہ تعالیٰ آپ کو ختم کر کے دوسری قوم پیدا کر سکتے ہیں جو نصرت کریں گے۔ آپ اللہ رحم کرے عذاب میں مبتلا ہوں گے، آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں، کچھ بھی نہیں کریں گے تو دن وہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو بھیجیں گے، دوسری امت قائم کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، کوئی ضرر کوئی بھی نہیں آپ افیکٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک نیشن کو ختم کیا دوسرا نیشن پیدا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو حق کے لیے کھڑا ہو، جو شہادت کے لیے تیار ہو، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ۔ تم سمجھتے ہو نصرت تم سے آئے گی، تم سے نہیں، نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن تم نے کون سی کوشش کی ہے، کیا کیا ہے؟ یاد ہے جب رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے پلان بنا رہے تھے مکہ میں، ہر قبیلے سے ایک جوان کو چوز کیا، رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور ہم ان کو ختم کر دیں، یہ دعوت جو لے کر آئے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ کہاں ہیں وہ لوگ آج، کہاں ہیں؟ ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا کون تھے۔ رسول اللہ کا ذکر آج تک ہر کونے میں ہوتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس نے پروٹیکشن کیا رسول اللہ کو، کیسے ارض وطن سے نکل کر مکہ سے مدینے پہنچے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من الغار إذ هما في الغار، کیسے غار ثور میں وہ اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے وطن سے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نصرت کی۔ سورۃ التوبہ سورۃ المنافقین کہی جاتی ہے، الفاضحہ، مشقت
شقشقہ المزلزلہ، بہت سے نیم ہے، کیونکہ کھل کر بتایا اس صورت میں منافق کون ہے، کمزور بزدل کون ہے، جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، ایک زلزال کی طرح ہے المزلزلہ۔ سبحان اللہ، وہ زمانہ اور آج کا زمانہ، جیسے کہ آج نازل ہوئی ہے یہ سورہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہمت دلائی اور کھلے عام کہا نکلو جہاد کے لیے۔ کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلنا اس کا مطلب ہے کہ لشکر کے لیے سامان اینڈ ویپنز اینڈ گھوڑے سواریاں، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئے گا؟ خود مسلمان دشمن کے پاس جا کر بیگنگ نہیں کریں گے کہ ہمیں کچھ دو، خود مسلمان نکالو جتنی بھی ہمت ہے اس کو۔ اسی لیے جیش العسرہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی مشکل کا ٹائم تھا، ابھی جیسے میں نے کہا ایسے موسم تھا کہ پھل وغیرہ درختوں سے پک گئے ہیں تو کلیکٹ بازاروں میں بیچنے کا، لیکن دنیا کی پکار یا آخرت یا جنت کی پکار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیاری کرنی ہے، جو بھی دے سکتے ہو فی سبیل اللہ دو۔ ہر ایک نے جتنی ہمت تھی آگے بڑھے، جتنا بھی پیش کر سکتے تھے پیش کیا۔ پلیز اوپن مصحف تو سورۃ التوبہ اینڈ دیکھتے ہیں کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا، کچھ لوگوں نے، ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کچھ دیں۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، شروع سے جب سے ہماری سیرت کے دروس شروع ہوئے کہ مسلمان ایک دن نہیں بیٹھا تجارت کے لیے دوسرے کاموں کے لیے، اصلی مقصد تھا اسلام پھیلانا، رسول اللہ کی نصرت کرنی اینڈ حق کی نصرت کرنی۔ تو اصلی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کماؤ اینڈ کھاتے پیتے رہو۔ اب جب کہا گیا ہے کہ جیش العسرہ، مسلمان کے آرمی کے لیے کچھ دو، ہر ایک نے اپنی کوشش کی۔ If we open آیت نمبر 72 سورۃ التوبہ دیکھتے ہیں، ہر ایک نے جتنی طاقت تھی، کسی کے پاس گندم ہے وہ گندم لے کر آیا، کسی کے پاس کھجوریں ہیں وہ لے کر آیا، کسی کے پاس مال ہے وہ لے کر آیا۔ سب سے بڑا سخی اس جنگ میں عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا قافلہ جب آیا، پورا کا پورا وہ قافلہ سواریوں سمیت سامان سمیت رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس سے زیادہ کون کرے گا، عثمان سے زیادہ رضی اللہ عنہ۔ اینڈ کوئی ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے تھے رسول اللہ کے سامنے۔ رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی جان ہی دے سکتے ہیں۔ اتنی قربت کہ رسول اللہ بس ہمیں ایک جوتا دے دیں، سواری بھی نہیں چاہیے، جوتا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ سفر کر پائیں۔ پیدل بہت لمبا سفر ہے ٹو دی نارتھ، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لمبا سفر ہوگا، اسی لیے تیاری بہت ضروری ہے۔ تو یہ لوگوں نے کہا رسول اللہ بس جوتا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس سے نکلتے ہیں روتے ہوئے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تولوا اعین تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ سبحان اللہ۔ اینڈ دوسرے لوگ جو منافقین، انہوں نے بھی پیچھے نہیں ہٹے، ساتھ ساتھ جو کوئی نفقات ادا کر رہا ہے اس کے وسپر کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے بچوں کا کھانا پینا رسول اللہ کے لیے پیش کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا یہ واپس آئیں گے کہ نہیں، نصرت کس کی ہوتی ہے۔ اند یہ دیکھو یہ کیا پیش کر رہا ہے، ایک کھجور پیش کر رہے ہیں، مذاق اور طنز کیا۔ آیت نمبر 79 الذین یلمزون متطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ طنز کر رہے ہیں، تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ جہاد کے لیے تمہارے پاس جوتا نہیں ہے، رونا آ رہا ہے؟ خوش ہونا چاہیے کہ تم گھر میں سلامتی سے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، منافقین نے بہت کام کیا۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن ہمیں وہ پکچر دیتا ہے جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ If we go to آیت نمبر 81 فرح المخلفون بمقادم خلاف رسول اللہ وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر۔ یہ گرمی ہے، گرمی میں کوئی نکلے گا رسول اللہ کے ساتھ؟ لا
تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. دنیا کی گرمی سے بچ رہے ہو، جہنم کی گرمی اس سے بڑھ کر ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنس رہے ہو ہنس لو. آپ کو ہنسی آ رہی ہے، رسول اللہ مسلمانوں کی کوشش جو کر رہے ہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنسنے تو تھوڑا ہی ہنسیں گے نا، کتنا ہنسیں گے اس دنیا میں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. منافقین نے کچھ اور سوچا ایسا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں. ختم کرنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسجد بناتے ہیں اور رسول اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں رسول اللہ، آپ آئیں ہمارے مسجد میں نماز پڑھیں. پھر میٹنگ کرتے ہیں کہ کیسے نکلنا ہے، پلان کرتے ہیں. آیت نمبر 108. کافر منافقین یہودیوں نے یہ سوچا، یہ مسجد بنی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. رسول اللہ جب آئیں گے اس مسجد میں، مسجد کی دیوار گرا دیں گے رسول اللہ پر. اس طرح ختم، قصہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ لیڈر مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ کو بتایا، حکم دیا آپ وہاں نہیں جائیں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ کے واپس جب آؤں گا تو دیکھا جائے گا، اب فرصت نہیں ہے کہ میں وہاں آؤں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ سے، لا تقم فیہ ابدا، never, do not go there. لا تقم فیہ ابدا. آیت نمبر 108. لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ. مسجد قباء یہ تقوی پر قائم تھا، لیکن یہ منافقین مسجد ضرار یہ کسی اور نیت سے اس کی عمارت ہوئی. لا تقم فیہ ابدا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ وہاں نہیں جاتے. ان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے دشمنوں کو، کیونکہ ان کی وہ پلان کرتے ہیں and کوشش کرتے ہیں and ایفورٹ ڈالتے ہیں. مسجد بنایا. دنیا کہاں بزی ہے رسول اللہ and مومنین and یہ عمارت کھڑی کی. یہ نہیں کہا کہ نہیں رسول اللہ کے ارد گرد پروٹیکشن ہے and ہم کیا کر سکتے. وہ منافقین، کافرین and غیر مسلمان تو پوری کوشش کرتے ہیں. عمارت بنائی اس مسجد کی، جو رسول اللہ نے بعد میں حکم دیا کہ اس کو ختم کر دو، کیونکہ اس کی نیت ہی خراب تھی جب بنایا گیا یہ مسجد. تو ہر مسجد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 111. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. اللہ تعالی نے خریدا آپ کی جان، آپ کا مال جنت کے مقابلے میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنہ مسلمان کی جان مال جنت کے مقابلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں گے، دشمن کے لیے نکلیں گے. فیقتلون ویقتلون، ماریں گے مارے جائیں گے. یہ دونوں ہو سکتا ہے، یا تو مسلمان آگے سے دشمن کو مارے گا یا دشمن اس کو مار دے گا. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. ہر کتاب میں، آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مجاہد شہید کے لیے اجر و ثواب جو مقرر کیا ہے ہر کتاب میں اس کا بیان کیا ہے. تورات، انجیل میں اور قرآن میں. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، خوشخبری ہے آپ کے لیے، یہ جو آپ نے بیعت کی ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ جیت ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ انسان شہادت کی درجہ پائے، شہید کی درجہ پائے، کہ اپنا جان مال سب کچھ دے دیا فی سبیل اللہ. اس کے مقابلے میں جنت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس طرح بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہمت دلانے کے لیے، ٹو انکریج مسلمان. اینڈ جیسے میں نے کہا ہر ایک نے جتنی بھی
کوشش تھی یا ہمت تھی یا حیثیت تھی، اپنے طرف سے کر کے دکھایا۔ ان منافقین پیچھے نہیں رہے، ہر مجلس میں، ہر میٹنگ میں آتے تھے، سنتے تھے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ ختم ہوا میٹنگ، لوگوں کے دلوں میں، عقل میں وسوسہ ڈالنا کہ اب اتنی گرم موسم میں نکلنا کون نکلتا ہے، اب تو ہمارے پھل کھجوروں کا موسم ہے، جتنی محنت کی اب ہمیں کلیکٹ کرنا ہے، بیچنا ہے، آرام سے کھائیں پیئیں گے، پورے سال محنت کی ہے۔ انسان کی کوئی پلان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کچھ اور پلان ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بتاتے ہیں آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہمت دیتے ہیں کہ تم لوگ نے ہجرت کی رسول اللہ کے ساتھ۔ السابقون الاولون، جو ساتھ دیا تھا رسول اللہ، بہت قلیل تھے، کہاں ہیں؟ نکلو رسول اللہ کے ساتھ۔ والانصار، جنہوں نے نصرت کی رسول اللہ کی پہلے، اب ساتھ دو رسول اللہ کا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے فالو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ان کو انکریج کر رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اور آپ بھی اللہ سے راضی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنات، ایک جنت نہیں، جنات، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اس دنیا سے تعلق ہمارا بہت کم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا متاع ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کتنے خوشی کے دن گزاریں گے اس دنیا میں، لیکن پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو آپ اس دن کے لیے تیاری کریں، اس زندگی کے لیے تیاری کریں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنات، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں مجاہدین کے لیے، مؤمنین کے لیے، مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، سب سے زیادہ، سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے رضامندی اور آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات تیار کیے ہیں، نہریں، یہ دنیا اور گرم وغیرہ یہ پریشان نہیں ہو، دشمن کا سامنا کرنا، آپ کے لیے تو جنات تیار ہے، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، آپ کے ارد گرد، آپ کے لشکر میں جو اتنا بڑا لشکر ہو گیا ہے، اس میں سے بہت سے منافقین بھی ہیں۔ They are not pure like غزوۃ بدر۔ مدینے میں بھی بہت سے منافقین ہیں، آپ کو ان کے پہچان نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ان کی سزا دنیا میں بھی آخرت میں، سنعذبہم مرتین، 2 بار عذاب میں مبتلا کریں گے، دنیا میں اور آخرت میں۔ بہت کوشش کی منافقین نے، جو بھی آگے بڑھتا تھا کام کرنے کے لیے یا کچھ پیش کرنے کے لیے، اس کو انکریج کرتے تھے کہ کیوں، تمہارے بچے اس حقدار ہیں، they need this۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، منافقین اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، انت یہود، انت کافر لوگ۔ بے شک فتح مکہ کے بعد سب نے قبول کر لیا، لیکن ہر ایک مومن نہیں تھا۔ ہاں، اسلام کا دعویٰ کیا، لیکن ہر ایک کے دل میں ایمان کا درجہ نہیں پایا گیا۔ تو اسی لیے سورت مشقشقہ کہا جاتا ہے، الفاضحہ، جہاں پردے اٹھ جاتے ہیں پورے لوگوں کے، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں، جب یہ ٹیسٹ ہوا پردے اٹھ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اصلی حقیقت کیا تھی، اصلیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے ہیں اس جنگ میں، کافی بڑا لشکر ہوتا ہے، سفر بھی بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے، وہاں بھی روم کی تیاری
اس سے بڑھ کر ہے، ان کے پاس تو ہتھیار ہے، پاور ہے، لوہا ہے، لوگ ہیں، وہ تو پوری تیاری سے آتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جتنا مال غنیمت آتا تھا دوبارہ لگ جاتا تھا۔ کچھ ایسے دن نہیں ہوئے جو کہ رسول اللہ آرام سے مدینے میں آرام کیا ہو یا تجارت کی طرف مائل ہو۔ مال غنیمت جو آتا تھا دوبارہ لشکر میں لگا دیا جاتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی کنٹینیو دس غزوہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنائے۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم بھی کچھ کریں نصرت دین کے لیے، نصرت مسلمین کے لیے، وگرنہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائیں گے ہمیں ختم کر کے، دیکھیں گے یہ جنگ اور اس کے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔